السلام علیکم دوستو، آج ہم علامہ صاحب کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور مختصر سی نظم پڑھنے لگے ہیں۔ پیام مشرق کی یہ نظم الملک للہ ایک تاریخی واقعہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلے نظم پڑھ لیتے ہیں، بعد میں واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید یہ سن بھی رکھا ہوگا۔ اس نظم کا ایک مصرع تو ضرب المثل ہے، زبان زد عام ہے۔ طارق چوبر کنارے اندلس سفینہ سوخت۔ طارق نے جب اندلس کے کنارے اپنا سفینہ جلایا، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست۔ لوگوں نے کہا کہ تیرا یہ کام عقل کے نزدیک تو بہت بڑی غلطی ہے۔ دوریں مز سواد وطن باز چورسیم، ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست۔ ہم وطن سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ اسباب کو ترک کر دینا شریعت میں جائز تو نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کے خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ ان کی بات سن کے انہوں نے اپنا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ رکھا اور کہا کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ یہ اللہ کا ملک ہے، یہ سارے زمین ہی ہماری ہے، سارا ملک ہمارے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں تو یہ اللہ کی زمین ہماری ہے، ہم ہی اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں اس دنیا میں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اسپین، اندلس، پرتگال، یہ تقریباً ایک ہی علاقے کے نام ہیں۔ یہ براعظم افریقہ اور یورپ کے درمیان ایک چھوٹی سی ابنائے ہے، 15-20 کلومیٹر کی۔ یورپ سے اسے پار کیجئے تو آپ اس علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ راڈرک کی حکومت تھی اس خطے میں، اس ایریا میں، اور وہ بڑا ظالم حکمران تھا۔ لوگ کافی وہاں پریشان تھے۔ یہ 8ویں صدی کے اوائل کا قصہ ہے۔ موسیٰ بن نصیر وہاں گورنر تھے، تو انہوں نے اپنے جرنیل طارق بن زیاد کو 7,000 سپاہی دے کے بھیجا تھا۔ طارق بن زیاد جب وہاں ساحل پہ اترے تو اس جگہ کا نام ان کی وجہ سے جبل الطارق پڑ گیا، جسے بعد میں یار لوگوں نے بگاڑ کے جبرالٹر بنا دیا۔ عموماً ہمارے مہربان مسلمانوں کے کارناموں کے نام یوں بگاڑتے ہیں، شاید ان کی زبان کی کوئی مجبوری ہو، لیکن میں تو سمجھتا ہوں جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی شناخت باقی نہ رہے۔ ہمارے بچے بھی اسے جبرالٹر کے طور پہ پڑھتے اور شاید جانتے ہوں گے۔ اساتذہ کہیں نہ کہیں یقیناً یہ واقعہ سناتے ہوں گے کہ یہ علاقہ، یہ جگہ جبل الطارق کے نام سے مشہور ہے، اور وہ طارق بن زیاد بہت بڑے مسلم جرنیل تھے۔ راڈرک کی 1,00,000 کی فوج تھی اور ادھر مسلمانوں کی تعداد 7,000 تھی۔ 3 دن یہ جوان بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تیسرے دن طارق بن زیاد نے یہ محسوس کیا کہ اس کے جوانوں کے چہرے پہ وہ خوشی، وہ رونق، وہ جوش اور وہ جذبہ اور وہ ولولہ نظر نہیں آ رہا۔ دشمن کی اتنی زیادہ فوج کے شاید کچھ نفسیاتی اثرات تھے۔ تو انہوں نے کسی کو، اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ کشتیوں کو جا کے جلا دیا جائے۔ جب کشتیاں جلا دی گئیں تو وہ سرکردہ چند لوگ آپ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا، اگر واپس جانا پڑا تو کیسے جائیں گے؟ تو وہاں انہوں نے وہ تاریخی جملے کہے جنہوں نے ایک سپرٹ پیدا کر دی مسلمان فوجیوں میں، جوانوں میں، اور وہ ایک نئے عزم سے اتنی بے جگری سے لڑے کہ 7,000 جوانوں نے 1,00,000 کی عظیم ترین فوج کو شکست فاش دی، اور اس پورے ایریا میں مسلم ریاست قائم ہو گئی۔
بعد ازاں اسی اسپین نے بہت زیادہ علمی لحاظ سے تہذیبی لحاظ سے ترقی کی، اور یہ دور مسلمانوں کا شاندار دور کہلاتا ہے۔ اسی کے بعد عبد الرحمن داخل وہاں گئے، یہ وہاں مسلمانوں کی ایک شاندار آ، اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور صدیوں تک وہاں مسلمانوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا کام کیا۔ تو یہ نظم علامہ صاحب کے اس فکر کو بھی پروموٹ کرتی ہے جو کسی حد تک پان اسلام ازم سے لگا کھاتا ہے، کہ مسلمان جہاں بھی ہے، جس خطے میں بھی ہے، وہ ایک قوم میں شامل ہے، کیونکہ قومیں کلمہ کی طیبہ کی بنیاد پہ بنتی ہیں۔ جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی فرد بیٹھا ہے، وہ امت مسلمہ کا فرد ہے، اسی قوم کا فرد ہے۔ جہاں مسلمان رہتے ہیں، چونکہ یہ مسلمان اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں کائنات میں، یہاں سے فتنے کو ختم کرنے والے ہیں، لوگوں کی بھلائی اور ان کی بہتری کے لیے کوششیں کرنے والے ہیں، لہٰذا اس پہ سیادت اور حکمرانی کا حق بھی مسلمانوں کا ہے۔